السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے بدعت محرم۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ اس لیے آیا کہ ہم اور آپ ہجرت کے مہینے کو یاد کریں، ہجرت کے واقعہ کو یاد کریں اور ذرا سبق حاصل کریں۔ محرم کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ بھائی ایک سال ختم ہو گیا، اب نئے سال کو نئے سرے سے کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو جوش اور جذبے کے ساتھ تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعت و خرافات ہیں۔ تو تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک رافضی شیعہ اثنا عشری جماعت ہے۔ نمبر دو ناصبی خارجی جماعت ہے۔ نمبر تین بعض سنی مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں کا جائزہ لیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خاص طور پر رافضی شیعہ اثنا عشری جماعت کے بارے میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تعزیہ منانا، شوق منانا، مرثیہ پڑھنا، کچھ صحابہ کرام کو گالیاں دینا، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 599 میں ہے، رافضہ نے بنی بویا کے دور حکومت میں غلو سے کام لیا۔ 400 ہجری کے لگ بھگ یہ بات تھی کہ بغداد کے اندر عاشورہ میں ڈھول بجانے کا، دکانوں کو بند کرنے کا لوگوں کے لیے تھا کہ روئیں، ماتم کریں، اور اس کے ذریعے بنی امیہ کی حکومت کو ذلیل کرنا تھا، کیونکہ انہی کے دور حکومت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ محرم کا مہینہ 61 ہجری کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ انتہائی حساس موضوع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ان کا تعلق ہے۔ شیعہ کے یہاں عقیدہ معصومیت ہے، یعنی ان کے جو 12 امام جو بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ لوگ معصوم عن الخطا کہتے ہیں، غلطیوں سے پاک کہتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معصوم عن الخطا نہیں مانتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عن الخطا ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا ہم اہل سنت والجماعت نہیں مانتے ہیں۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں محرم کے اندر کیسی بدعات ہے۔ تعزیہ بنانا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بنایا جاتا ہے لکڑی کا، پھر اسی طریقے سے اس کے اندر اس طریقے سے اوراق کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے مختلف قسم کے اوراق کا استعمال ہو رہا ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کو یہ تعزیت کہا جاتا ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بنانا، رنگ برنگے کاغذوں سے بنانا، افسوس کے ساتھ کسی نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے، تعزیہ کو دیکھ کر پنڈت نے یہ کہا، مندر کا تو نے میرے نقشہ چرا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بنا لیا تو پتھر کے دیوتا میں خدا کیوں نہ آئے گا۔ تو افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، تعزیہ بنانا حرام ہے، لیکن مصیبت میں تعزیت کرنا، دلاسا دینا، یہ سنت ہے۔ جو لوگ تعزیت یعنی زیارت حسین کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی تکلیف ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے مصیبت کو ختم کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 95-96، قال فتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کہا تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور اس چیزوں کو بھی جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ یاد رکھیے گا، سب کی مراد پوری کون کرتا ہے؟ اللہ۔ دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت میں مراد پوری کر دے۔ ادعونی استجب لکم، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7، مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تعزیت کے بارے میں احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں، عرفان شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15، تعزیہ کے آثار کو دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں، تعزیہ داری صفحہ نمبر 15 میں کہتے ہیں، تعزیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا اور امید کے ساتھ جانا کہ بھئی مراد پوری ہوگی، کہتے ہیں کہ یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ دیکھا آپ نے، محرم کے مہینے میں نوحہ اور ماتم ہے، ماتمی لباس پہنتے ہیں، نوحہ ماتم کرتے ہیں، کالے لباس پہنتے ہیں، سینے کو پیٹتے ہیں اور زنجیر سے پورے پیٹ کو لہو لہان کر لیتے ہیں، خون خون کر لیتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والا، ماتم کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1297، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو غریبان پھاڑے، پھر اسی طریقے سے اپنے چہرے پر مارے، گال کو مارے، پیر کو مار رہے ہیں اور زمانے جاہلیت کی بات کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سوگ منانے کے بارے میں احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا، احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127، کہ بعض اہل سنت والجماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر کی روٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں تعزیہ کو دفن کرنے کے بعد روٹی پکائی جائے گی، ان 10 دنوں میں کپڑے بھی نہیں اتارتے، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ جواب دیا گیا تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ آج دیکھ لیجئے شین کا اثر سین کو ہو گیا ہے، شیعوں کا اثر سنیوں پر ہو گیا ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر رہے، افسوس کی بات ہے۔ مرثیہ خوانی کرنا، ماہ محرم کی مناسبت سے جگہ جگہ مرثیہ خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عرفانی شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر امام احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا، فرماتے محرم شریف میں مرثیہ خوانی شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا ناجائز ہے، وہ مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں ذکر شہادت کے لیے مجالس کا انعقاد کرنا، مجلسیں لگانا، ماتم کرنا، واقعات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، حقیقت میں جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے محرم کے مہینے کو رنج و غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رنج و غم کا مہینہ ہے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، تو کیوں ہم اور آپ ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیٹھ پر مارا جاتا ہے، خون خون کیا جاتا ہے، لہو لہان کیا جاتا ہے۔ آپ گلی سے گزر جائیے وہاں خون خون ہے، کتنی پریشانی ہے۔ شادی ایک عبادت ہے اور عبادت کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہے۔ محرم کے مہینے میں کھانا کھلانے کو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور رکھا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں قبرستان کی زیارت کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب کہاں سے لیا ہے بھائی؟ یاد رکھیے گا صبر کب ہے؟ جب مصیبت کا پہلا جھٹکا لگے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1283، کہ اصل صبر تو وہ ہے کہ پہلے جھٹکے ہی میں آدمی صبر کر لے۔ ہم اہل سنت والجماعت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے صبر سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہم مسلمان تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر صبر سے ہیں، اور 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ ہاں بیوی ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، صبر کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ہم نے صبر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، ہم نے صبر کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اسی طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ہم نے صبر سے کام لیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے 3 دن سوگ منانا، اس کے علاوہ نہیں۔ ادھر تو کچھ لوگ سوگ مناتے ہیں، دوسری طرف ناصبی اور خوارجی لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہوتے ہیں، یہ ناصبی اور خارجی لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح عاشورہ کی رات قیام کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر محرم کی فجر کی نماز میں اسی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ عاشورہ کے دن کو بطور عید مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، اچھے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاس و یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی۔ نعوذ باللہ، کیا کیا کر رہے ہیں لوگ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3713، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3747، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور کہا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔
آج کل بعض سنی مسلمانوں کے حالات کیا ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ المنبر 6 دسمبر 78 عیسوی کا ایک اخبار ہے، اس کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں، میں مولانا کی تمام بات سے اتفاق تو نہیں کرتا لیکن چند باتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار حسین کی برسی اس مہینے میں منائی جائے گی، مگر کیوں کر اور کس طرح؟ سرخ سرخ خون کی یاد میں نئے نئے سبز رنگ کے کپڑے رنگ لیے جائیں گے، گھر گھر مزیدار حلوے اور شیر مالوں کے حصے تقسیم ہوں گے۔ وہ پیاس میں تڑپا تھا، ان کی پیاس کو یاد کر کے برف اور دودھ ڈال کر اعلیٰ درجے کے شربت تیار ہوں گے اور کئی کئی گلاس حلق کے نیچے اتارے جائیں گے۔ پیاس میں تڑپا تھا میں پورے طریقے سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اور بھی بہت ساری روایت ملتی ہے جو صحیح ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جی وہاں تو پانی موجود تھا تو تڑپنے والی بات کیا ہے۔ ان کی برسی منانے والے مٹی کے چراغ، بجلی کے کنکو میں گیس کے ہنڈے جلا کر ساری رات ایک میلہ اور جشن قائم رکھیں گے، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزاری تھی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس گھرانے کی کنیز اور باندی ہونے پر فخر کرنے والی عورتیں اپنی راتیں خوشی لانے کی پوری رعایت کے ساتھ کمالات دکھانے میں بسر کر دیں گی، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی عورتیں معاذ اللہ میوزک یا شاعری کے قریب بھی نہ گئی تھی۔ آج ان کے نام پر پورے 10 دن ہر گلی کوچے میں ڈھول اور تاشوں کے شور سنائی دیں گے، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ساری عمر باجے کی آواز نہ پڑی ہو۔ تازیے اٹھیں گے، علم گشت کریں گے، براق بنیں گے، مجلسیں برپا ہوں گی، کہیں چائے تقسیم ہوں گے، کہیں شیر مال بنیں گے۔ غرض پورے 10 دن خوب دل کھول کر جشن رہے گا۔ جو کھانے کبھی نہ کھانے کو ملے تھے وہ کھانے میں آئیں گے، جو منظر کبھی دیکھنے کو نہ ملے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ سب کون کرے گا؟ آریہ نہیں، یہودی نہیں، سکھ نہیں، پارسی نہیں، دشمن نہیں، دوست، غیر مسلم نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اور مسلمانوں میں بھی شیعہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے اور اہل سنت والجماعت ہونے پر فخر کرنے والے لوگ کریں گے۔ اگر کوئی اس سارے ہنگامے عیش و عشرت کے خلاف، ان 10 دنوں کے خلاف نہیں بلکہ ان 10 دنوں میں مذاق اڑانے والوں کے خلاف زبان کھولے تو وہ مردود ہے، دشمن اہل بیت ہے، لا مذہب ہے، بے دین ہے اور سب کے عقائد کو بگاڑنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ عبد الماجد دریابادی نے کہا اپنے سماج میں تو یہی ہو رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کو لعن و طعن کیا جاتا ہے اور لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی شاعر نے تو کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ صحیح نہیں ہے، اسلام اس کے بعد تو اور کئی حصے میں بڑھ گیا۔ کربلا کا واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، پھر بھی سب سے زیادہ یہ مسئلہ اہم بنا ہوا ہے۔ کوئی مائی کلال ایک روایت بتا سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی یزید کو پلید کہا تھا؟ کسی ایک صحابی نے یزید کو فاسق و فاجر کہا تھا؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا کیونکہ وہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے؟ تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی ہے؟ یہی نہ کہا جائے شین سے سین متاثر ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان سے محبت ہے۔ ہمیں اور آپ کو محبت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن مومن ہونے کی بنیاد پر یزید رحمہ اللہ سے بھی محبت ہے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حق بات کو بیان کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آئیے دیکھیں صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2924، یزید بن معاویہ غزوہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی خوش نصیب فوج کے امیر تھے۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فتح الباری بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح ہے، تو کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزیدی ہو گئے؟ کہتے ہیں فتح الباری کے اندر حدیث نمبر 2924 کے تحت فیہ منقبۃ لولدہ یزید لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، کیونکہ اس حدیث کے اندر معاویہ کے بیٹے یزید کی فضیلت ہے کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جن کی کمانڈری میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں 352 ہجری کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں اسی وقت داخل کی گئی ہیں 352 ہجری میں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 292 میں کہ سب سے پہلے معز الدولہ بن بویا، اللہ کی لعنت ہو، اس نے حکم دیا کہ مارکیٹ کو بند کر دیا جائے، اس نے حکم دیا کہ عورتیں بال کھلا رکھیں۔ معز الدولہ نے یہ حکم دیا
کہ بغداد کے اندر زیب و زینت کا اظہار کیا جائے، مارکیٹ کو کھولا جائے، پھر ڈھول باجے کا اہتمام کیا جائے، آگ جلایا جائے۔ میرے بھائیوں، تو محرم کے مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا، 9، 10، 11 کو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے، بدعت و خرافات سے دور رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی کو ہم اور آپ گالی دیتے ہیں، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ گالی ہمیں لوٹ کر چلی آئے گی اور ہم ہی مردود ہو جائیں گے اور ہم پر ہی لعنت اور پھٹکار ہوگی، ہم ہی کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو کافر، منافق، مشرک نہ کہیں۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یزید کو برا بھلا کہا کہ نہیں کہا، نہیں کہا جائے گا۔ بھئی یہ امتیں گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تب اور کیا چاہیے؟ بھئی جنت کے اندر ہے نا، تو ہم اور آپ کیوں اپنی زبان کو خراب کریں؟ کیا ہم اور آپ ان کے زمانے میں تھے؟ تو میرے بھائیوں، بدعت و خرافات سے دور رہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7۔ رسول جو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔